بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ایک مضمون ظہور امام مہدی علیہ السلام کے آثار و قرائن سوشل میڈیا میں گشت کر رہا ہے، جس میں مختلف حوالوں اور بنیادوں کو پیش کر کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2-3 سالوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2024 یا 2025 میں امام مہدی کا ظہور ممکن ہے۔ حتیٰ کہ پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے حرم شریف میں قسم کھا کر کہا کہ 2025 میں امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور یقینی ہے، لیکن کب ہوگا اس کا قطعی اور صحیح علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ البتہ احادیث میں ان کے ظہور کی جو بہت سی علامتیں ذکر کی گئی ہیں، ان سے اس مضمون میں کیا دعویٰ ابھی یعنی 2023 میں یا 2024 یا 25 میں درست معلوم نہیں ہوتا ہے، اور دعویٰ ہی کی طرف اس دعویٰ کی کئی دلیل بھی قابل غور ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا پہلا نشانی احادیث میں مذکور ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل دریائے فرات خشک ہو جائے گا، اور اس سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، جس سے لینے کے لیے لوگ جنگ کریں گے، اور ہر سو میں 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ ہر شخص یہ سمجھے گا کہ شاید میں بچ جاؤں گا۔ 2940 کلومیٹر لمبی یہ نہر جو کئی ملکوں سے گزرتی ہے، ابھی خشک نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، رفتہ رفتہ اس میں پانی کی کمی ضرور ہو رہی ہے۔ یہ نہر جس کی چوڑائی بعض جگہوں پر 2000 میٹر تک ہے، تو بعض جگہوں پر اس کی چوڑائی 200 میٹر کے قریب ہے۔ بہرحال ابھی کی کیفیت سے بظاہر ایسا نہیں لگتا ہے کہ 2-3 سالوں میں یہ علامت پوری ہو جائے، البتہ ایک وقت ایسا ضرور ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا دوسرا نشانی، امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، یعنی قسطنطنیہ پر غیر مسلموں کی حکومت ہو جائے گی۔ قسطنطنیہ کو آج کل استنبول کہتے ہیں، جو ترکی کا دارالحکومت ہے۔ ترکی کی موجودہ صورتحال سے ایسا نہیں لگتا کہ 2-3 سال میں ہی ایسے حالات آ جائیں کہ اس پر غیر مسلموں کا تسلط ہو جائے، اور پھر امام مہدی اسے فتح کریں گے۔ گویا اس دعویٰ کے مطابق 2023 سے تقریباً 2 سالوں کے اندر قسطنطنیہ یعنی استنبول پر غیر مسلموں کا قبضہ ہونا ہے۔ عالمی حالات پر سنجیدہ نظر ڈالنے سے کیا اس کم وقت میں یہ سب کچھ ہونا ممکن دکھ رہا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس وقت ترکی ایک مضبوط ملک کی حیثیت سے متعارف ہے، دنیا کی 17ویں ابھرتی ہوئی معیشت ہے، اور ترک فوج نیٹو کی دوسری بڑی آرمی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی پھر سے دنیا کے طاقتور ترین ملک بن سکتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل بعید میں یہی ترقی اور کمال دشمنان ماحول کو فروغ دے، اور یہ دشمنوں کا لقمہ اجل بن جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا تیسرا نشانی، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مسلمان اور روم کے عیسائی مل کر اپنے دشمن سے جنگ کریں گے،
اس کے بعد عیسائیوں کا دعویٰ ہوگا کہ یہ فتح صلیب کی وجہ سے ملی ہے، تو مسلمان کہیں گے کہ یہ فتح اللہ کی فضل و کرم سے ملی ہے، اور مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، جس کی وجہ سے عیسائی معاہدہ توڑ کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اور یہ بہت ہی خطرناک جنگ ہوگی۔ مسلم بادشاہ کی شہادت کے بعد عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے اور ان کی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی۔ اب تک ایسی کوئی جنگ ہوئی نہیں ہے، اور ابھی جبکہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف ہی متحد ہے، روم کے نصارہ کا مسلمانوں کے ساتھ متحد ہو کر دشمن سے مقابلہ کرنا، اور پھر خود ان میں باہمی جنگ کا چھڑ جانا، اور روم کے نصارہ کا ملک شام سے خیبر تک حکومت قائم کر لینا، یہ سب کچھ اب سے صرف 2 سال میں ہی کیا ممکن ہے؟ حالات کے روشنی میں اسے عقل تو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اس مضمون میں امام مہدی سے پہلے پیش آنے والے واقعات جس ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے، اس میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ غزوہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قسطنطنیہ کے نکلنے سے پہلے ہوگا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ محققین اہل علم کے رائے کے مطابق یہ غزوہ، جس کی بشارت احادیث میں موجود ہے، صدیوں پہلے ہو چکا ہے، اور اگر بالفرض اس کا ہونا باقی بھی ہے تو حالیہ حالات گرچہ تکلیف دہ ہے، لیکن پھر بھی مستقبل قریب میں ایسا حالات ممکن نظر نہیں آتے، جبکہ 2025 اب کچھ دور نہیں ہے، اور اگر اس غزوہ کو قسطنطنیہ پر غیر مسلموں کے تسلط سے پہلے ہونا ہے تب تو اور بھی وقت بہت کم ہے، کیونکہ اگر بالفرض امام مہدی علیہ السلام کا 2025 میں ظہور ہے تو 2-3 سال میں ہی یہ سب کچھ ہونا ہے۔ موجودہ حالات اور عالمی قوانین سے اتنی جلد ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک اور نشانی، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل سفیانی بادشاہ کی حکومت ملک شام و مصر اطراف میں ہوگی۔ اس کا نام عبداللہ ہوگا، وہ حد درجہ ظالم ہوگا، مختلف علاقوں میں قتل و غارت گیری مچائے گا، عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا، بچوں کو قتل کرے گا۔ جب امام مہدی کے خروج کی اطلاع ملے گی تو مدینہ پہنچ کر قریش اور انصار کے نسلوں پر تلوار اٹھائے گا اور سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دے گا۔ اس کے خوف سے لوگ مکہ چلے جائیں گے تو وہ ان کے پیچھا کرتے ہوئے اپنی فوج کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوگا۔ ابھی وہ راستہ میں ہی ہوگا کہ مقام بیدا پر اسے اس کی فوج سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ عالمی قوانین اور عالم عرب بالخصوص سعودی عرب کی جس طرح حکومت ہے، اس سے ایسا نہیں لگتا کہ 2-3 سال میں شام و مصر کے علاقے میں کوئی ایسا بادشاہ آ جائے جس سے سعودی عرب کی حدود میں داخل ہونے کی طاقت ہو، اور وہ ہر طرف ظلم و بربریت کرتے ہوئے مدینہ پہنچ کر ظلم کا بازار گرم کر دے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ امام مہدی کے ظہور کو جلد ثابت کرنے کے لیے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ سفیانی بادشاہ جس کی امام مہدی کے ظہور سے قبل حکومت ہوگی، اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے، کیونکہ سفیانی کا اصل نام عبداللہ ہوگا، اور شاہ اردن عبداللہ الثانی الحسین کو وہ مذکورہ سفیانی قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یوٹیوب پر متعدد ویڈیوز موجود ہیں، لیکن یہ بات کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے، نہ تو احادیث میں مذکورہ خد و خال ان پر منطبق ہوتے ہیں، اور نہ ہی اوصاف اور نسبی نسبت میں یہ سفیانی کے مماثل ہے۔ جس سفیانی کا تذکرہ احادیث میں ہے وہ ابو سفیان بن حرب کے پوتے خالد بن یزید کے نسل سے ہوگا، اسی لیے اسے سفیانی کہا گیا ہے، جبکہ شاہ اردن عبداللہ ہاشمی ہے، ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، واللہ عالم۔
امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا 5واں نشانی، حضرت امام مہدی علیہ السلام 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی طبعی وفات ہو جائے گی۔ ان کے نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کی تدفین ہوگی۔ گویا امام مہدی کے ظہور کے 5 یا 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ محض 2-3 سالوں میں یہ سارے واقعات کا پیش آ جانا ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا 5واں نشانی، اس مضمون میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب ہر سال حضرت مہدی کے تلاش کے لیے ہی مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات حقیقت کے خلاف ہو، کیونکہ جس سال یوم عاشوراء کو امام مہدی کا ظہور ہوگا اس سال کئی واقعات خود یہ بتائیں گے کہ اسی سال امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ چنانچہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کے رمضان کی پہلی رات میں چاند گرہن اور نصف رمضان میں سورج گرہن ہوگا اور رمضان میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا، اور اسی سال حج کے موقع پر ذوالقعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں معاہدہ شکنی اور جنگ ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور منا میں خون ریزی ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ روایت حدیث میں منقول علامات کے روشنی میں یہ باتیں لکھی گئی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ پیشن گویا کے حق ہونے پر ہم سب کا ایمان ہے، اور احادیث نبویہ کے من چاہی تشریح و تعبیر اور اس کے مفہوم و مراد کو ایسی تعین جس کی الفاظ و حدیث میں گنجائش نہیں ہے یقیناً ناقابل قبول ہے۔ اس لیے امام مہدی کے ظہور پر ایمان رکھتے ہوئے اس طرح کی تعین یا ایسی تعین کی تشریح سے بچنا ضروری ہے۔ حقیقت سے بس اللہ ہی واقف ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔